بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 38 پڑھیں گے. آرڈیننس ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ڈسیبلڈ پرسنس کے بارے میں, جو آرڈیننس بنایا ہوا ہے پاکستان میں اس کے بارے میں. سب سے پہلے ڈیوٹیز آف سیکرٹری. سیکرٹری کی ڈیوٹیز کیا ہوتی ہیں؟ چیئرمین جو بھی سیکرٹری کو کام کرنے کے لیے کہتا ہے وہی سیکرٹری کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں, یعنی کہ جتنی بھی فنکشنز سیکرٹری نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں وہ وہی فنکشنز ہوتے ہیں جو اس کو چیئرمین اسائن کرتا ہے. اس کے بعد ہے اپوائنٹمنٹ آف کمیٹی. جو نیشنل کاؤنسل ہوتی ہے اور جو پروونشل کاؤنسل ہوتی ہے یہ اپنی ایک کمیٹی بنا لیتے ہیں اور اس میں ممبرز وہ وہی ڈالتے ہیں جو وہ بہتر سمجھتے ہیں, مطلب اپنی مرضی کے مطابق اس میں وہ ممبرز جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس کمیٹی کا کام ہوتا ہے کہ کوئی بھی جو میٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھنا, کوئی بھی رپورٹ وغیرہ ہوتی ہے تو اس کو دیکھنا. اف اٹ کنسرنس کو آپٹ اینی پرسن ٹو اے کمیٹی. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جو نیشنل کاؤنسل یا پروونشل کاؤنسل کمیٹی بناتی ہیں تو وہ اپنے جو کاؤنسل کے اپنے ممبرز ہوتے ہیں انہی میں سے کوئی ممبرز کمیٹی میں جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں, مطلب وہ پھر کاؤنسل کا بھی ممبر رہتا ہے اور ادھر سے کمیٹی کا بھی ممبر رہتا ہے. اس کے بعد ہے اسٹیبلشمنٹس ٹو امپلائی ڈسیبلڈ پرسنز, یعنی کہ ڈسیبلڈ پرسن کی امپلائمنٹ کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اسٹیبلشمنٹس جتنی بھی ہوتی ہیں, مطلب جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جب آپ لوگوں کو امپلائی کرتے ہیں, امپلائمنٹ دے رہے تو لوگوں کو آپ جب امپلائز کو ہائر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے لازمی ہے کہ کم سے کم 1% آپ لوگ ڈسیبل پرسن کو ہائر کریں. ٹھیک ہے, اور وہ ڈسیبل پرسن کون سے ڈسیبل پرسن کو ہائر کرنا ہے, ہر ایریا کا نا اپنا ایک ایکسچینج امپلائمنٹ ایکسچینج رجسٹر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, امپلائمنٹ ایکسچینج ایک ادارہ ہوتا ہے جس میں ڈسیبل پرسنس کی ساری جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹس ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنے ایریا کا جو امپلائمنٹ ایکسچینج ہوتا ہے ان کے پاس جائیں اور ان میں سے ان کے رجسٹر میں سے جا کے وہ کچھ ڈسیبل پرسنس کو جو ہے وہ چوز کر لیتے ہیں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے لیے, اپنی آرگنائزیشنس کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ود دا امپلائمنٹ ایکسچینج آف ایریا ان وچ سچ اسٹیبلش از لوکیٹڈ اینڈ اگینسٹ ہوز نیمز اینڈ رجسٹر مینٹینڈ under the section 12 and endorsement exists to the effect that they are fit to the work. جو امپلائمنٹ ایکسچینج رجسٹر میں جن ڈسیبلڈ لوگوں کے نام ہوتے ہیں ان میں وہاں یہ بھی کرائٹیریا لکھا ہوتا ہے, وہاں پہ مینشن ہوتا ہے کہ یہ کام کرنے کے, یہ ڈسیبلڈ بندہ کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں. تو جو فٹ ٹو ورک ہوتے ہیں, جو کام کر سکتے ہوتے ہیں, ان کو جو ہے وہاں سے چوز کیا جاتا ہے اور کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی کمپنی میں جو ہے وہ اس کو امپلائی کروا دیتی ہیں. لیکن یہ ہر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نیسیسری ہوتا ہے کہ کم سے کم جو ہے نا, مطلب کم سے کم 1% انہوں نے ڈسیبلڈ پرسن کو ضرور جو ہے اپنی آرگنائزیشن میں کام دینا ہے. اس کے علاوہ جب کسی ڈسیبل پرسن کو کسی ایک پوسٹ پہ اب امپلائی کر لیا گیا ہے تو اس کے لیے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ بالکل سیم ویسے ہی ہونی چاہیے جتنا ایک نارمل پرسن سملر پوسٹ میں کام کر رہے تھے تو اس کو مل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک ڈسیبل بندہ فار ایگزامپل کسی ایک پوسٹ پہ کام کر رہا ہے تو کوئی ٹھیک بندہ بھی اسی سیم پوسٹ پہ کام کر رہا ہے, تو دونوں کے لیے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہیں وہ سیم ہی رکھنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جب اسٹیبلشمنٹ کی جو جتنی بھی پوسٹ ہوتی ہیں ان کی جب پرسنٹیجز کاؤنٹ کی جاتی ہے امپلائمنٹ کے لیے, یعنی کہ ان لوگوں کی جتنی بھی پوسٹ اور جتنی بھی سیٹس ہوتی ہیں ان کی پرسنٹیجز کاؤنٹ کی جاتی ہے اور اس میں سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کم از کم ناٹ لیس دین 1%, یعنی کہ کم سے کم جو ہے نا 1% جو ہے اپنی سیٹس وہ ڈسیبل پرسنس کو دینی ہے. تو جب ان ساری پرسنٹیج کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے تو اگر ان کی پوسٹ کی جو فریکشن 0.5 یا 0.5 سے ابو آئے گی تو اس کو ہول نمبر کاؤنٹ کی جاتی ہے, یعنی کہ اس کو ایک سیٹ جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ٹو پے دا فنڈ. اب یہ جو اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں, جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, کبھی کبھار یہ کیا کرتی ہیں کہ ڈسیبلڈ پرسنس کو امپلائی نہیں کرتی, اپنے آفس میں ڈسیبلڈ پرسنس کو ہائر نہیں کرتی. تو پھر ان اسٹیبلشمنٹ کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ انہوں نے ہر ماہ اتنے پیسے فنڈ میں دینے ہوتے ہیں جتنے پیسے ایک ڈسیبل پرسن کو امپلائی کرنے کی سیلری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ ڈسیبل پرسن کو امپلائی کرتے ہیں تو اس کو ہر مہینے جتنی انہوں نے سیلری دینی ہوتی تھی, اگر انہوں نے نہیں کیا تو اتنی ہی سیلری پھر وہ ایز اے فنڈ جو ہے وہ سبمٹ کرائیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف ٹریننگ سینٹرز. جو پروونشل کاؤنسل ہوتی ہیں, یعنی کہ صوبائی کاؤنسلس جو ہوتی ہیں وہ ارینج کرتی ہیں کہ ڈسیبل پرسنس کو کن کن ٹریڈس میں جو ہے وہ وکیشنس میں, کن کن ٹریڈس میں, کن کن کوٹاز میں, کن کن جو ہے نا کارپس میں جو ہے ہم نے ڈسیبل پرسن کو ٹریننگ دینی ہے. ٹھیک ہے, یہ پروونشل کاؤنسل یا تو ڈیسائیڈ کرتی ہے جیسے وہ خود بہتر سمجھتی ہے اس حساب سے وہ ٹریننگ جو ہے وہ ارینج کرتی ہے, یا پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ پریسکرائب کرتی ہے کہ کہاں کہاں کس کس قسم کے ٹریننگ سینٹرز ہوں گے اور یہ ٹریننگ سینٹر کس مینر میں کام کریں گے, وہ یا تو پھر پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, یا پروونشل کاؤنسل کرے گی تو یا پروونشل گورنمنٹ کرے گی. اس کے علاوہ اسٹیبلشمنٹس ٹو فرنش انفارمیشن, یعنی کہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, جو بھی ایک آرگنائزیشن بنتی ہے جنہوں نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ امپلائز کو ہائر کرنا ہوتا ہے,
تو وہ اپنے ہر بندے کو یا اپنی جو اتھارٹی ہوتی ہے مطلب جو فار ایگزامپل امپلائر کر لے تو اس کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے اس آرڈیننس کے سارے ہر جتنی بھی شکیں ہیں اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ میں یہ آرڈیننس اس طرح سے آپ لوگوں نے امپلیمنٹ کروانا ہے. تو وہ انفارمیشن ان کو کس طریقے سے دی جائے, کس فارم میں دی جائے, یہ سب کچھ نیشنل کاؤنسل ڈیسائڈ کرتی ہے. اور نیشنل کاؤنسل پھر آفیشیل گیزٹ میں جو ہے اس کو نوٹیفائی کروا دیتی ہے, لکھوا دیتی ہے کہ ہر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی اتھارٹی کو, اپنے پرسنس کو یہ انفارمیشن اس مینر میں اور اس طریقے سے جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. یا اپنی جو آرگنائزیشن ہے اس میں اگر انہوں نے نوٹس بورڈ پہ بھی اگر وہ لگانا چاہتے ہیں تو اس مینر میں انہوں نے لگانا ہے. اس کے بعد رجسٹریشن آف ڈسیبل پرسن, یعنی کہ جو ڈسیبل پرسن ہوتے ہیں ان کی رجسٹریشن ہوتی کیسی ہے. کوئی بھی ڈسیبل پرسن ہے, کوئی بھی معذور بندہ ہے, اگر اس کی یہ خواہش ہے کہ اس کو امپلائمنٹ مل جائے یا اس کو ریہیبلیٹیشن کی فیسلٹیز پرووائڈ کیے جائے تو وہ اپنا نام رجسٹر کروا دیتا ہے امپلائمنٹ ایکسچینج رجسٹر میں. ٹھیک ہے, وہ اپنا نام امپلائمنٹ ایکسچینج ادارے میں جا کے وہاں پہ اپنا نام جو ہے وہ لکھوا دیتا ہے. لیکن اس کا نام کس فارم میں لکھا جائے گا, کس مینر میں لکھا جائے گا, یہ سب کچھ فیڈرل گورنمنٹ بتاتی ہے امپلائمنٹ ایکسچینج کو. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ امپلائمنٹ ایکسچینج نیم ریفر بھی کر لیتی ہے, یعنی کہ پروونشیل کاؤنسل میں جو نیمز لکھے ہوئے ہوتے ہیں ڈسیبل پرسنس کی, وہاں سے بھی جو ہے امپلائمنٹ ایکسچینج جو ہے نیمز اپنے رجسٹر میں لکھ لیتی ہے. اب پروونشیل کاؤنسل کیا کرتی ہے, وہ ایک ڈسیبل بندے کو چوز کرتی ہے, یعنی کہ جو اس کے پاس نیمز آ جاتے ہیں نا اس میں سے ایک ڈسیبل بندے کو چوز کرے گی اور اس کو ایسیس کروائے گی, یعنی کہ اس کی جانچ پڑتال کروائی جاتی ہے یہ کس قسم کا کام جو ہے یہ نہیں کر سکتا, فنکشنل ڈسیبلٹیز کی کتنی ہے, یعنی کہ کس ایکسٹینٹ تک یہ کام کرنے کے قابل ہے, کس قسم کا کس نیچر کا کام کر سکتا ہے, کتنے ٹائم تک یہ کام کرنے کے قابل ہے. وہ یہ ساری جانچ پڑتال جو کرواتے ہیں نا وہ دو طرح سے کرواتی ہے. ٹھیک ہے, یا تو پروونشل کاؤنسل خود کوئی میڈیکل آفیسر آتھرائز کر لے گی, ٹھیک ہے, اور اپنے بہاف پہ جو ہے وہ ساری اسیسمنٹس کروائے گی, جانچ پڑتال کروائے گی. یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر پروونشل کاؤنسل کا اپنا ایک اسیسنگ بورڈ ہوتا ہے جس میں کم سے کم ایک میڈیکل آفیسر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر میڈیکل آفیسر کو وہ پروونشل کاؤنسل خود فار ایگزامپل آتھرائز کروا رہی ہے یا اسیسنگ بورڈ ہے, دونوں صورتوں میں میڈیکل آفیسر یا اسیسنگ بورڈ جو بھی انہوں نے رپورٹ بنائی ہوتی ہے اس ڈسیبل پرسن کی ڈسیبلٹیز کے بارے میں, نیچر آف ورک کے بارے میں, وہ اس رپورٹ کو پروونشل کاؤنسل کو سبمٹ کرواتے ہیں. اور یہ پروونشل گورنمنٹ بتاتی ہے, پرسکرائب کرتی ہے کہ کس فارم میں جو ہے نا وہ انہوں نے رپورٹ پروونشل کاؤنسل کو سبمٹ کروانی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, وہ رپورٹ جب پروونشل کاؤنسل کو مل جاتی ہے تو پروونشل کاؤنسل پھر اس رپورٹ کو یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ڈسیبل پرسن کام کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر تو وہ فٹ ٹو ورک ہیں, اگر تو وہ کام کرنے کے قابل ہیں, تو پھر امپلائمنٹ ایکسچینج کو انفارم کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کام کرنے کے قابل ہے. اس کے علاوہ امپلائمنٹ ایکسچینج کو بتا دی جاتا ہے کہ یہ فلاں نیچر کا کام یہ کر سکتا ہے, فلاں قسم کی ٹریننگ آپ نے اس کو دینی ہے, فلاں ٹریڈ میں فلاں ووکیشن میں آپ لوگوں نے اس کو ٹریننگ دینی ہے. اور اس کے علاوہ آپ لوگ اپنے رجسٹر میں جو ہے اپنے یہ ساری ڈیٹیلز, اس کے نیچر آف ورک وغیرہ یہ سب کچھ آپ لوگ جو ہے وہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اب وہ جو یہ ساری چیزیں جب ڈال دیتے ہیں نا تو وہاں امپلائمنٹ ایکسچینج والے وہ اپنے رجسٹر میں سب کچھ یہ لکھ لیتے ہیں. وہاں سے پھر جا کے اسٹیبلشمنٹس جا کے ان ڈسیبل پرسنس کو ہائر کرتے ہیں جو فٹ ٹو ورک ہوتے ہیں. اچھا, دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر پروونشیل کاؤنسل اگر یہ دیکھتی ہے کہ ڈسیبل پرسن کام کرنے کے قابل نہیں ہے تو بھی وہ کیا کرتے ہیں کہ پروونشل کاؤنسل امپلائمنٹ ایکسچینج کو بتا دیتی ہے کہ یہ جو فلاں بندہ جو ہے آپ لوگوں کے رجسٹر میں اس کا نام ہوگا ایز اے ڈسیبلڈ کی کیٹیگری میں, تو یہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کے علاوہ تو پھر اس بندے کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے کہ پروونشل کاؤنسل پھر اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو ہے وہ اقدامات لیتی ہے, اور وہ مختلف طرح کے اقدامات لیتی ہے جیسے اس کو ٹھیک لگتا ہے اس حساب سے جو ہے اس کے ریہیبلیٹیشن کے اقدامات لیے جاتے ہیں. اگر یہ جو ساری اسیسمنٹ کے بعد اگر پروونشل کاؤنسل یہ دیکھتی ہے کہ کوئی بندہ ڈسیبل پرسنس کے ڈسیبل کرائٹیریا میں ہی نہیں آتا, یعنی کہ معذور کی کیٹیگری میں آتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کا نام اس رجسٹر سے خارج کر دیا جاتا ہے. دین پاور ٹو ڈیبار فردر امپلائمنٹ, یعنی کہ اگر کسی کو امپلائمنٹ دی گئی ہے تو اس کی اس کو امپلائمنٹ سے خارج جو ہے کن صورتحال میں کیا جائے گا. ایک تو یہ ہوتی ہے کہ جو پروونشل کاؤنسل اس کو فردر امپلائمنٹ کرنے سے روک دیتی ہے یا فردر ٹریننگ سے روک دیتی ہے کسی بھی اسپیسیفائڈ پیریڈ کے لیے, اگر جو ڈسیبل پرسن جو معذور بندہ ہے بغیر کسی ویلڈ ریزن کے خود ہی امپلائمنٹ کو یا ٹریننگ کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہا ہے یا خود ہی جاب کو یا ٹریننگ کو چھوڑنا چاہ رہا ہے اس آرڈیننس کے انڈر, یا وہ اس کے جو کام کرنے کا انداز ہے وہ پروفیشنلی اور اس ٹریڈ یا پروفیشن کے لیے ایک ڈیٹریمنٹل ہے, نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, تو پھر جو ہے یا پھر وہ خود جو ہے وہ ٹریننگ نہیں لینا چاہ رہا, تو اس
ساری صورتحال میں جو ہے اس کو امپلائمنٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے. لیکن خارج کرنے سے پہلے اس کو ڈبار کرنے سے پہلے ایک دفعہ اس کی بات سنی جاتی ہے, اس کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے حق میں کچھ بول سکے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈسیبل بندہ تب تک ڈبار نہیں کیا جاتا جب تک اس کو سننے کی بولنے کی اپرچونٹی نہ دی جائے. دین اپیل, کوئی بھی بندہ اگر اس کو امپلائمنٹ سے خارج کر دی جاتی ہے تو اس کے پاس یہ حق ہوتا ہے کہ جو نیشنل کونسل میں 30 دن کے اندر اندر دوبارہ جو ہے وہ اپیل کر سکتا ہے. پھر نیشنل کونسل دوبارہ سارے کیس کا ریکارڈ دیکھتی ہے, اس کے علاوہ پارٹیز دونوں کو بلاتی ہے, یعنی کہ ڈسیبل بندے کو بھی بلاتی ہے اور جس اسٹیبلشمنٹ میں وہ بندہ کام کر رہا تھا, جاب کر رہا تھا یا ٹریننگ کر رہا تھا, اس کو بھی بلوایا جاتا ہے. دونوں طرف سے انکوائری کی جاتی ہے اور اس انکوائری کی بیس پہ پھر جو ہے نیشنل کونسل خود ڈیسیجن لیتی ہے کہ یہ جو آرڈر اس کی امپلائمنٹ کو خارج کرنے سے آرڈر ہے, اس کو سسٹین کرنا ہے, سسپینڈ کرنا ہے, اس کو دوبارہ امپلائمنٹ کے بحال کرنا ہے, یا پھر یہ آرڈر پاس کروا کے اس کو واقعی جو ہے امپلائمنٹ سے خارج کر دیا جانا ہے. تو جیسے وہ بہتر سمجھتی ہے اس طریقے سے ہے وہ ڈیسیجن لیتے ہیں. دین فنڈ, فیڈرل گورنمنٹ اسٹیبلش کرتی ہے فنڈ کو, جس کو ہم نے ڈسیبل پرسنز ریہیبلیٹیشن فنڈ. یہ فنڈ آتے کہاں سے ہیں؟ ایک تو وہ جو اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں جو ڈسیبل پرسنس کو ہائر نہیں کرنا چاہ رہی ہوتی, تو وہ ڈسیبل پرسن کی جتنی سیلری بنتی ہے اتنا ایک فنڈ ہر مہینے جو ہے وہ جمع کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جتنی جو سم ہوتے ہیں, جتنے بھی پے کی جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, ان سب کا سم وہ فنڈ میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, وفاقی گورنمنٹ حکومت ہوتی ہے, یا صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے, یا جو لوکل باڈیز ہوتی ہیں یعنی کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہوگی, یونین کونسلز وغیرہ, یہ جتنی بھی گرانٹس دیتے ہیں ڈسیبل کے بارے میں, جتنے بھی کوٹاز وغیرہ پاس کرتے ہیں, وہ بھی ہمارے فنڈ میں شامل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو دوسرے پرائیویٹ انڈیویجولس اگر خود صدقات, خیرات وغیرہ, ڈونیشنز وغیرہ, عطیہ وغیرہ دینا چاہیں, وہ بھی فنڈس میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو فنڈ ہوتا ہے یہ نیشنل کونسل اس کو سب سے پہلے ایڈمنسٹر کرتی ہے. سب سے پہلے یہ نیشنل کونسل کے پاس فنڈ جاتا ہے, پھر نیشنل کونسل فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, وفاقی گورنمنٹ کے ساتھ ساری مشورے کر کے پھر ان فنڈس کو پروونشل کونسلس میں بھیجا جاتا ہے. اور کتنا بھیجا جاتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پروونشل کونسلس کے لیے کتنا جو ہے وہ فٹ رہے گا. نیشنل کونسل یہ سب کچھ ڈیسائیڈ کرتی ہے. اب یہ جو فنڈ جب آ جاتا ہے اس کو یوٹیلائز کہاں کیا جاتا ہے؟ ایک تو جو ڈسیبل پرسنس کو ٹریننگ دینے کے لیے جو سینٹرز بنائے جاتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے. پھر ان سینٹرز میں جو لوگ ڈسیبل پرسن ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپس اور اسٹیپینڈس ہر ماہانہ جو ہے سیلری وغیرہ اسکالرشپ دینے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ڈسیبل پرسن, جو معذور لوگ امپلائمنٹ کے لیے فٹ نہیں ہوتے, ان کو مالی امداد بھی دی جاتی ہے اسی فنڈ میں سے. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈسیبل پرسنس ہوتے ہیں ان کی فلاح بہبود کے جتنے مختلف قسم کے کام ہوتے ہیں ان میں بھی یہ فنڈ یوز کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو معذور لوگوں کی جیسے میڈیکل سرجری وغیرہ, میڈیکل ٹریٹمنٹ کرانا, ان کی سرجریز وغیرہ کرانا, آپریٹ وغیرہ کروانا, یا نقلی ہاتھ پیر لگوانا, یا دوسرے جو آرٹیفیشل لمز ہوتے ہیں وہ لگوانے کے لیے بھی جو ہے یہ فنڈ یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پاور ٹو ایگزیمپٹ. کوئی بھی جو فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے, پاور ٹو ایگزیمپٹ کا مطلب ہوتا ہے خارج کرنا, یعنی کہ یہ ساری پروویژنس میں سے کسی اسٹیبلشمنٹ کو, کسی آرگنائزیشن کو اگر خارج کرنا چاہ رہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے وفاقی گورنمنٹ آفیشیل گیزٹ میں نوٹیفیکیشن دیتی ہے, اور پھر اس نوٹیفیکیشن کے مطابق کوئی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایک جو کوئی آگے کوئی کلاس ہوگی تو اس کو اس آرڈیننس کی کچھ کسی ایک پروویژن میں سے یا ساری پروویژنس میں سے خارج کروا دیا جائے گا کہ اگر وہ ان پروویژنس کو نہ بھی مانے تو ان پہ فائن نہیں ہوگا. اس کے بعد ڈیلیگیشن آف پاور, یعنی کہ پاور کو آگے پاس آن کر دینا. اگر تو نیشنل کونسل جو ہے وہ اپنی ساری پاور کو یا کچھ پاورز کو اس آرڈیننس کے مطابق پاس آن کرنا چاہ رہی ہے کہ وہ فی الحال کچھ عرصے کے لیے کام نہیں کر سکتی, تو وہ کیسے پاس آن کرے گی؟ یا تو اپنے کسی ایک ممبر کو پاس آن کر دے گی ساری پاورز کو, یا تو پھر جو صوبائی کونسل ہوتی ہے پروونشل کونسل اس کو پاس آن کر دے گی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جس قسم کی جو ہے وہ کنڈیشنز ہوں گی. اگر تو پروونشل کونسل اپنی پاورز کو ڈیلیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے, پاس آن کرنا چاہ رہی ہے اپنی ساری پاورز کو یا کچھ پاورز کو, یا اس میں انکلیوڈ کرنا چاہ رہی ہے جتنے پاورز اس کو نیشنل کونسل سے ڈیلیگیٹ ہو کے ملی ہیں, ان ساری پاورز کو اگر پاس آن کرنا چاہ رہی ہے تو وہ اپنے کسی ایک ممبر کو جو ہے وہ ساری پاورز دے دے گی. اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کے حالات ہیں, وہ کنڈیشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیوں جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہے آگے پینالٹی فار ایگزامپل کہ جرمانہ. اب جو اسٹیبلشمنٹس ہوتی ہیں جنہوں نے جو کہ ڈسیبل بندے کو اپنے ہاں جاب نہیں دیتی, تو انہوں نے ہر ماہ جو ہے وہ ایک جتنی سیلری ایک ڈسیبل بندے کی بنتی ہے اتنا انہوں نے ہر ماہ فنڈ دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ فنڈ نہیں دیتی, ٹھیک ہے, اینی اسٹیبلش جو انہوں نے فنڈ اگر وہ نہیں دیتی جتنا ان کا فنڈ بنتا تھا, تو ان کو سزا کے طور پہ ان لوگوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں. زیادہ سے زیادہ وہ جرمانہ 1000 روپے تک ہوتا ہے. اگر جو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ جرمانہ بھی پے نہیں کرتی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جتنے دن جرمانہ وہ پے نہیں کرے گی تو ہر دن اس کے جرمانے میں 10 روپے کا اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, جب تک وہ پے نہیں کرے گی.
ٹھیک ہے. تو یہ ہماری پینالٹیز ہوگی. اوور آل دیکھا جائے تو یہ بہت زیادہ ایزی چیپٹر تھا, بس تھوڑا سا جو ہے نا یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں نے لیکچر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ ایک دفعہ ہینڈ آؤٹ کو ریڈ آؤٹ کر لیا کریں تو آپ لوگوں کو آسانی سے یہ سمجھ میں آ جائے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے مارکس عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا, آگے ضرور شیئر بھی کر دیجیے گا تاکہ اور لوگوں کی بھی ہیلپ ہو سکے. اینڈ اللہ حافظ, ٹیک کیئر.